السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دل کی دھڑکن کی 12ویں قسط اپلوڈ ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں، شکریہ۔ اوکے۔ اس نے ایک ڈریس اٹھایا جو سفید شلوار قمیض کے ساتھ گرے کلر کی شیروانی تھی۔ وہ چینج کر کے آیا تو فریحہ اس کو تکنے لگی، لیکن خود کو جلدی کمپوز کیا۔ اس نے دل میں اعتراف کیا کہ واقعی باقی مردوں سے ہینڈسم ہے۔ اچھا لگ رہا ہے ڈریس، آپ دوسرا بھی ٹرائی کر لیں۔ وہ دوسرا ڈریس اٹھا کر واپس سیلز مین کو پکڑانے چلا گیا۔ فریحہ ہونکوں کی طرح اس کو دیکھنے لگی۔ آپ نے دوسرا ڈریس کیوں نہیں ٹرائی کیا؟ دل ہی دل میں فریحہ کو اپنی بے اختیاری پر بھی غصہ آیا کہ اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ بس یہ والا ہی اچھا لگ رہا ہے، یہی لے لیتے ہیں۔ فریحہ نے کندھے اچکائے، جیسے آپ کی مرضی۔ ویسے آپ نے کر لی شاپنگ؟ ارتضیٰ نے پوچھا۔ نہیں، ٹائم ہی نہیں ملا ابھی تک۔ تو آپ کر لیں، جب آئے ہوئے ہیں تو کام مکمل کر کے ہی گھر جاتے ہیں۔ ویسے بھی کل سے مہمان آ رہے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ دونوں لیڈیز بوتیک میں داخل ہوئے۔ علمہ اور زیان کھانا کھا کر جیسے ہی کمرے میں آئے، زیان نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور کام شروع کر دیا۔ علمہ چینج کر کے فارغ ہوئی اور تھکی تھکی سی بیڈ کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا ہے علمہ؟ زیان نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، صبح سے تھکاوٹ محسوس کر رہی ہوں۔ کچھ کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا، چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے۔ اوہ، دوا لی؟ نہیں، مجھے لگا ہو جائے گا ٹھیک۔ اب تو اور بھی عجیب سی حالت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں نا؟ نہیں، میرا بالکل بھی دل نہیں ہے کہیں جانے کا، بس مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ علمہ، دیکھ لیں اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ نہیں، مجھے نہیں جانا کہیں، وہ کہہ کر لیٹ گئی۔ زیان، علمہ نے پکارا۔ کیا ہوا؟ زیان نے پوچھا۔ آپ میری بھائی سے بات کروا سکتے ہیں؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے کہتے رونے لگی۔ علمہ، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہی ہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتائیں۔ نہیں، بس بھائی سے بات کروائیں۔ وہ اور زور سے رونے لگی۔ زیان صحیح معنوں میں پریشان ہوا۔ اچھا، میں کرواتا ہوں، رونا بند کریں۔ وہ بھی پریشان ہو جائے گا۔ زیان نے ارتضیٰ کو کال ملائی۔ دوسری بیل پر ارتضیٰ نے فون اٹھایا۔ ہیلو زیان، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ بزی تو نہیں تھے؟ نہیں، میں تمہیں کال کرنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ پاکستان آیا ہوں 2 دن پہلے حدائق کی شادی اٹینڈ کرنے۔ بس اچانک پروگرام بنا لیا۔ اوہ، یہ تو بہت اچھا کیا تم نے۔ حدائق کی طرف ہو؟ ہاں، وہیں ہوں۔ اچھا، تھوڑا انتظار کرو، میں اور علمہ آ رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں دادی جان کو بھی بتا دیتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ علمہ تیار ہو جاؤ، ہم دادی جان کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن زیان، میں کہیں نہیں جا رہی۔ میرا دل کہیں نہیں چاہ رہا جانے کو۔ علمہ، پلیز، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ تیار ہو جائیں جلدی سے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ ہلکا پھلکا تیار ہوئی، زیان نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور دونوں سیڑھیاں اترنے لگے۔ سامنے فروہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی چینل سرچنگ کر رہی تھیں۔
کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ انہوں نے ناگواری سے پوچھا۔ حدائق کی طرف جا رہا ہوں، کام ہے، اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا، جبکہ علما خاموش ہی رہی۔ ہر وقت گھومنے پھرنے کی بجائے تھوڑا بزنس پر بھی دھیان دو زیان۔ اب میں جا سکتا ہوں، اس نے جواب دیے بغیر علما کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ زیان، دادی جان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہم اس طرح اچانک کیوں جا رہے ہیں؟ زیان نے علما کو اپنے قریب کیا اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ علما، جی۔ اس کی شکل سے ہی لگ رہا تھا جیسے بہت تھکی ہوئی ہو۔ ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے واپسی پر۔ نہیں، میں بس تھکی ہوئی ہوں، باقی بالکل ٹھیک ہوں، اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں کچھ دیر میں حدائق کے گھر پہنچے۔ علما نے جیسے ہی ارتضیٰ کو دیکھا اس کے گلے سے لگ گئی اور رونے لگی۔ ارتضیٰ نے اس کو پیار کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ علما، بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ بھائی، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ میں نے بھی بہت مس کیا اپنی بیٹی کو۔ فریحہ ارتضیٰ کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ شخص یقیناً بہت بکھرا ہوا ہے، تبھی اپنے احساسات پر بند باندھ رکھتا ہے۔ مرحا سب کے لیے چائے لائی۔ علما اٹھ کر دادی جان کے پاس گئی۔ فریحہ اور مرحا بھی ساتھ بیٹھ گئیں۔ علما نے فریحہ کو دیکھا۔ مرحا، یہ کون ہے؟ یہ میری کزن ہے فریحہ، کینیڈا سے آئی ہے بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے۔ اوہ، اچھا، آپ بہت پیاری ہیں، فریحہ نے علما کو کہا۔ وہ مسکرائی۔ وہ دونوں بہن بھائی بہت گہرے تھے، یہ چیز فریحہ نے بہت زیادہ نوٹ کی۔ زیان علما کے پاس آیا۔ چلیں؟ علما نے اپنا بیگ اٹھایا۔ دادی جان نے علما کو دیکھا تو وہ بہت کمزور لگی اور اس کی شکل کے اتار چڑھاؤ انہوں نے بہت غور سے دیکھے۔ علما، بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ دادی جان نے پوچھا۔ جی، بس تھوڑی تھکاوٹ ہے، بس تھوڑا آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ زیان نے دادی کو دیکھا۔ دادی جان، میں اسے کب سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں سن رہی میری بات۔ علما، بیٹا، ڈاکٹر کو چیک کرواؤ، طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، دادی جان نے اسے سمجھایا۔ علما، بیٹا، آپ کیوں نہیں بات مان رہی؟ ارتضیٰ نے خفگی سے کہا۔ زیان، یار، ڈاکٹر کو چیک کرواتے جانا۔ ٹھیک ہے، چلو اب ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں سب سے ملے اور گاڑی میں بیٹھے۔ علما زیان سے خفا نظر آ رہی تھی۔ کوئی بہت چپ چپ ہے، زیان نے اس کو چھیڑا۔ وہ کھڑکی کی طرف رخ موڑ گئی۔ زیان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ناراض ہو؟ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ میں ٹھیک ہوں، آپ نے وہاں سب کو پریشان کر دیا۔ علما، آج آپ نے آئینہ دیکھا ہے؟ آج آپ واقعی میں ٹھیک نہیں لگ رہی اور سب پریشان ہیں۔ وہ دونوں ہسپتال پہنچے۔ علما کو لے کر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ علما کے کچھ ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے رپورٹس کل دینے کا کہا۔ وہ دونوں گھر کی طرف بڑھے جب اچانک علما کی طبیعت خراب ہوئی اور اس نے گاڑی رکوائی۔ اس کو تھوڑا سائڈ پر لے کر کھڑا کیا تو علما کو الٹیاں آنا شروع ہو گئیں
اور وہ بہت نڈھال ہو گئی۔ علما، یہ پانی پیو۔ اس نے پانی کی بوتل علما کو دی۔ اس نے منہ دھویا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ گھر آئے تو زیان نے اس کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب ٹھیک ہو؟ بہتر ہوں۔ فریحہ آگے بڑھی اور اپنے لیے کپڑے دیکھنے لگی۔ ارتضیٰ فون پر دادی جان کو گھر تھوڑی دیر تک آنے کا بتانے لگا۔ فریحہ نے بہت خوبصورت سلور کلر کی لانگ فراک اور خوبصورت فیروزی دوپٹہ پسند کیا اور ٹرائی کرنے چلی گئی۔ ٹرائی کر کے وہ باہر آئی۔ ارتضیٰ فون پر مصروف تھا۔ جیسے ہی نظر اٹھائی فریحہ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ فریحہ کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ روشنی نکلا۔ فریحہ قریب آئی اور اس کو ڈریس دکھایا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ہاں، خوبصورت، میرا مطلب ہے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، بس پھر لے لیتی ہوں۔ اور کچھ لینا ہے؟ ارتضیٰ نے پوچھا۔ لینا تو ہے، لیکن آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، آپ کر لیں شاپنگ جو کرنی ہے۔ جیولری شاپ پر جانا ہے؟ اوکے، چلیں۔ انہوں نے ڈریس پک کیا تو فریحہ کو ایک دم سے جیسے یاد آیا، آپ یہ پیک کر کے رکھیں، میں کل اٹھوا لیتی ہوں۔ کیوں؟ ارتضیٰ نے پوچھا۔ گھر سے آتے ہوئے مجھے نہیں پتا تھا کہ شاپنگ کرنی ہے تو میں کارڈ ساتھ نہیں لائی۔ اٹس اوکے فریحہ، میں پے کر دیتا ہوں۔ لیکن کوئی بات نہیں، اس نے اپنا کارڈ دیا اور ڈریس لیا۔ وہ دونوں جیولری شاپ کی طرف بڑھے۔ اس نے ڈریس کے ساتھ میچنگ جیولری لینے لگی۔ ارتضیٰ بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر جھمکوں پر پڑی۔ اس نے فریحہ سے سائڈ پر ہو کے وہ جھمکے خریدے اور جیب میں رکھ لیے۔ اس نے وہ کیوں خرید لیے تھے وہ نہیں جانتا تھا۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر دونوں گھر چلے گئے۔ اگلے دن آفس سے آتے ہوئے زیان ڈاکٹر سے رپورٹ لینے ہسپتال چلا گیا۔ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی جب اس کو پتہ چلا کہ علما کو بریسٹ کینسر ہے۔ ڈاکٹر، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری علما کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ پلیز آپ دوبارہ ٹیسٹ کریں، مجھ سے میری زندگی نہ چھینیں، پلیز ڈاکٹر۔ دیکھیے مسٹر زیان، یہ سچ ہے کہ آپ کی وائف کینسر پیشنٹ ہیں، لیکن یہ ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج ممکن نہ ہو۔ آپ ان کو پاکستان کے کسی بھی بہترین کینسر ہاسپٹل میں علاج کے لیے بھیج سکتے ہیں یا آپ ان کو کسی اور ملک لے جائیں۔ وہاں ان کا علاج کروائیں، انشاءاللہ بہت جلد سٹیبل ہو جائیں گی۔ اور مسٹر زیان، ایک اور بات، آپ کی وائف پہلے ہی ویک ہیں اور یہ بیماری انسان کو اندر ہی اندر سے نچوڑ لیتی ہے۔ اس دوران آپ لوگ بیبی افورڈ نہیں کر سکتے، پھر علما کی کنڈیشن اور زندگی دونوں ہی رسک پر ہوں گی۔ ابھی ان کی بیماری کی سٹارٹنگ ہے تو ابھی وہ خود بھی اس چیز کو نہیں جانتی، لیکن آہستہ آہستہ بہت سے چینجز ان کے جسمانی اور ذہنی طریقے سے ہوں گے۔ تو آپ کو پہلے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بہتر طریقے سے کیئر کریں اور جلد سے جلد ٹریٹمنٹ شروع کروائیں۔ سیان مرے مرے قدموں سے اٹھا اور گھر کی جانب بڑھا۔ گاڑی میں اس کو یہ سمجھ نہ آئی علما کو گھر جا کر کیا بتائے۔ ان سوچوں نے اس کو اتنا بے بس کر دیا کہ آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر پھسلا۔ وہ اونچا لمبا مرد اپنی بیوی کی بیماری پر رو پڑا تھا۔
یا اللہ، میں نے تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے یہی سوچا تھا کہ اس کو اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ سمیٹتے سمیٹتے تھک جائے گی اور پچھلی تمام اذیتیں بھول جائے گی، لیکن اس معصوم کی آزمائش تو شروع ہی اب ہوئی ہے۔ میرے مالک، رحم کر مجھ سے، میری سانسیں نہ چھین۔ اس نے روتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی۔ وہ گھر پہنچا تو اس نے ایک نظر علمہ پر ڈالی جو اس کو صدیوں کی بیمار لگی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور آگے بڑھ کر اس کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ کیسا گزرا دن؟ علمہ نے زیان سے پوچھا۔ بس گزر گیا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ تھکے تھکے لگ رہے ہیں، علمہ نے فکرمندی سے پوچھا۔ زیان اس کو لے کر صوفے پر بیٹھا اور اپنے قریب کر لیا، اس طرح کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں خود پر اچھے طریقے سے محسوس کر رہے تھے۔ تم سے دور رہ کر دن اچھا کیسے گزر سکتا ہے؟ اس نے نرمی سے کہا۔ وہ مسکرائی۔ یعنی آج بہت مس کیا ہے مسٹر زیان مرتضیٰ نے۔ وہ ہنسا۔ اس ہنسی میں کتنا کرب تھا وہ خود ہی جانتا تھا۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ نہیں، بس میرے پاس رہو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس کے بالوں کی خوشبو کو خود میں اتارا۔ 5 منٹ کی بات ہے، میں کون سا کوئی دور جا رہی ہوں جو آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں علمہ، مجھ سے دور آپ جا بھی نہیں سکتی۔ میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر، آپ کی سانسوں کی مہک میرے اندر نئی زندگی بخشتی ہے۔ آپ سے دور ہوا تو نہیں جی پاؤں گا۔ زیان، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں علمہ، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، بس 5 منٹ میں چائے لے کر آئی۔ وہ اٹھی۔ زیان اٹھا اور کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ علمہ چائے لے کر آئی اور زیان کے ساتھ بیٹھی۔ زیان نے اپنا موڈ بہتر کیا۔ علمہ، حدائق کی شادی کے بعد ہم دونوں ہنی مون پر جائیں گے۔ ہنی مون؟ مسٹر زیان، ہم شادی کے بعد اسلام آباد رہ کر بہت گھومے پھرے ہیں تو ہنی مون کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ آفس ہی جائیں۔ یار، بیویاں تو بہانے ڈھونڈتی ہیں شوہروں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی، اور یہاں تم گھر میں رہنے کے شوق میں ہو۔ آنٹی پہلے ہی خفا ہیں، آپ پھر کام چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ علمہ، میں کام آن لائن ہینڈل کر سکتا ہوں، بس میں تمہارے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ علمہ، کل آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا، اب طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی، بس کبھی کبھی مجھے پورے جسم میں عجیب سا درد ہوتا ہے جس سے مجھے عجیب گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دونوں کافی دیر باتیں کرنے لگے۔ نفیسہ بیگم نے زائنہ کو حدائق کی طرف سے بھیجا گیا مائیوں کا جوڑا پکڑایا۔ زائنہ، جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ خالہ، آپ سمجھ نہیں رہی، میں اگر پہن لوں گی تو کل یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ زائنہ، یہ بالکل سادہ سا جوڑا ہے، کوئی بہت بھاری نہیں ہے، تم آرام سے پہن سکتی ہو۔ وہ اپنا ڈریس اٹھا کر چینج کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر میں وہ پیلے اور اورنج رنگ کے شیڈ کا خوبصورت شلوار قمیض جس پر گولڈن رنگ کی گلے اور بارڈر پر نفیس سی کڑھائی تھی پہن کر آئی۔ ماشاء اللہ، میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے اس کا صدقہ دیا اور اس کو ہلکا پھلکا سا تیار کیا۔ کل سے رسمیں شروع ہونی تھیں۔ لیکن زائنہ کل ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی جو حدائق کی طرف سے ملا تھا۔
خالہ اندر آئیں اور اس کو اس طرح کتاب اٹھائے دیکھا تو اس کے قریب چلی آئیں۔ زائنہ: بیٹا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اب بھی پڑھائی سوج رہی ہے تمہیں؟ بیٹا تم دلہن ہو، کچھ تو دلہنوں والے کام کرو۔ تم تو ایسی حرکتیں کر رہی ہو جیسے یونیورسٹی نہ ہو گئی تمہارا سسرال ہو گیا۔ بیٹا ان دنوں تم اپنے خواب سجاؤ، شرماؤ، گھبراؤ، یہ کیا کتابیں پکڑ کر بیٹھ جاتی ہو؟ چلو تیار ہو جاؤ، وہ کہہ کر کمرے سے چلی گئیں۔ اللہ کرے سر کی جلد شادی ہو اور وہ اپنی بیوی میں اتنے مصروف ہو جائیں تاکہ ہماری تو جان چھوٹے ان سے، وہ غصے میں بڑبڑانے لگی اور اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی میں اسی لباس میں بڑی چادر اوڑھے گئی تھی۔ جب مرحا نے اس کو دیکھا تو بہت زور سے کہکا لگایا۔ ویسے زائنہ تم دنیا کی پہلی دلہن ہوگی جو اس طرح شادی کے دنوں میں یونیورسٹی آ رہی ہے۔ مرحا: خالہ بھی مجھ سے یہی کہہ رہی تھیں کہ تم کتابیں لے کر بیٹھ جاتی ہو، اس نے غصے سے بتایا۔ اللہ کرے سر کی شادی ہو جلدی، ہماری جان چھوٹ جائے سر سے۔ مرحا ہنسی۔ ویسے زائنہ کبھی کبھار منہ سے نکلی ہوئی باتیں ایسے طریقے سے پوری ہوتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کلاس سٹارٹ ہوئی، حدائق کلاس میں داخل ہوا اور زائنہ کو دیکھا جو چادر اپنے گرد اوڑھے اپنی لٹوں کو سنبھالے دلہن کا روپ اس پر چڑھنا شروع ہوا تھا جو اس کے حسن میں اضافہ کر رہا تھا۔ حدائق نے اس منظر کو اپنے دل میں اتارا۔ اس وقت وہ اس کو دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگی۔ زائنہ نے نظر اٹھا کر ایک دفعہ حدائق کو دیکھا تو خود کو دیکھتا پا کر فوراً نظر جھکا لی۔ حدائق کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ وہ اپنے بارے میں زائنہ کو بتا دے۔ کیونکہ نکاح کے وقت ہر چیز نے واضح ہو جانا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لمحے کو کسی بھی اذیت ناک احساس سے دوچار ہو، کیونکہ وہ لمحہ ہر لڑکی کے لیے ساری زندگی کی خوشگوار لمحوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا اور لیکچر کی طرف بڑھا۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد اس نے زائنہ کو اپنے کیبن میں بلایا۔ بیٹھیں زائنہ، بات کرنی ہے آپ سے۔ زائنہ کو اس کے پرپوزل والی بات یاد آئی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ نہ جانے اب وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ جی سر، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ مس زائنہ، شادی کر رہی ہیں آپ؟